من کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی زمین پر چلنے والے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہا زمین پر چلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے بدتر وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آئے، جنہوں نے کفر کیا، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو حرام جانور ہیں وہ بھی اسی زمین پر چلنے والے ہیں، وہ بھی زمین پر ہی چل رہے ہیں۔ خنزیر کے حوالے سے کتنی سخت جو ہے وہ ممانعت ہوئی، قرآن میں بار بار ولحم الخنزیر کے حوالے سے کہا کہ یہ شدید، نام لے کر کہا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے اور شدید حرام ہے۔ اب وہ بھی زمین پر چلنے والا ہے، لیکن جس نے کفر کیا وہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے، وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، وہ مکلف نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ شریعت کے تابع ہے، نہ شریعت کے وہ متحد آتا ہے، اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے شریعت کے مطابق، وہ تو جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ اس سے بھی بدتر وہ لوگ قرآن نے ان کو کہا جو کفر کے اندر چلے گئے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار آپ سے اپنا عہد وعدہ توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں کہا کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، وعدہ کیا تھا ایک، پھر انہوں نے وہ توڑا، پھر وہ ایک دفعہ نہیں توڑا، کئی دفعہ توڑا۔ اب اس میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو وہاں پہ بنو قریظہ یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ یہ بہت ساری شکیں تھیں معاہدے کی، ان میں یہ بھی شک شامل تھی کہ نہ تو آپ نے لڑائی کرنی ہے اور نہ ہی لڑائی کرنے والوں کی مدد دے کرنی ہے، یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ لیکن انہوں نے بدر کے موقع پر، جب جنگ بدر ہوئی، تو جنگ بدر میں، اب جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، معاہدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ہجری میں ہی فرمایا، یعنی 1 سال کے بعد ہی یہ جنگ بدر ہوئی۔ تو انہوں نے وہ معاہدہ توڑا۔ وہ کس انداز میں توڑا؟ جنگ بدر میں انہوں نے مشرکین کو ہتھیار فراہم کیے، یعنی وہ ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں بھی تھے، تو رہی کسر انہوں نے، یہودیوں نے نکال دی۔ انہوں نے ان کو، کیونکہ یہ کاروبار یہ کرتے تھے اسلحہ بنانے کا، تلواریں بناتے تھے، نیزے بناتے تھے، تیر بناتے تھے، تو انہوں نے وہ مشرکین کی مدد کی جنگ بدر میں، تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، یہ ہمارے ان لوگوں نے کر دیا، ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا، اس نے کر دیا، جیسے وہ ہوتا ہے، وہ ٹال مٹول کی کوشش کی۔ یہ اکابرین نے معاہدہ کیا تھا، بڑے لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت اتنی دی
کہ یہودیوں کے جب یہ لوگ معاہدہ کرنے کے لیے ان کے سردار آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، اتنی عزت ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، اتنا حسن سلوک ان کے ساتھ کیا، اور فرمایا قوموا لسید القوم، کہ جب قوم کا سردار آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کو عزت، کیونکہ اس کے ایک فیصلے کا اثر پورے قبیلے کا فیصلہ وہی، اتنا وہ اثر رکھنے والا بندہ ہے، تو چونکہ اسلام کو اس کا فائدہ ہونا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں، اسلام کو فائدہ ہونے والا تھا کہ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ آسانی سے وہاں پھر ہونا شروع ہو جانی تھی، تو دوبارہ انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ پھر جنگ خندق میں توڑ دیا۔ جنگ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے گرد میں، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، انہوں نے تب بھی مدد کی، دونوں طرح سے انہوں نے مدد کی، اسلحہ فراہم کرنے میں بھی مدد کی اور وہ خندق کراس کرنے میں بھی مدد کی، اندر سے یہ سازشیں کرتے رہے۔ اب اعلانیہ طور پہ معاہدہ جو ہے وہ انہوں نے توڑ دیا، تو کہا کہ ان میں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر توڑ دیا، یہ لوگ غلیظ لوگ ہیں۔ اب ایسے ہی حدیبیہ میں صلح حدیبیہ جب ہوئی، پھر تب بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ مکے کے کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے جو ہمارے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ فرمایا ان سے کہ جو مکے میں ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کو آپ نے تکلیف نہیں دینی، لے جائیں۔ وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، یہودیوں کے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ معاہدے کی شکیں جو ہیں ان کے اوپر سائن ہو چکے تھے، ان کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ مکے سے جو بھاگ کر مدینہ گیا آپ واپس کریں گے، مسلمان اسے واپس مکے میں ہی بھیجیں گے۔ تو اب جیسے ہی یہ معاہدے کے اوپر سائن ہو گئے، ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابو طفیل، وہ گرتے ہوئے ہانپتے کانپتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہاں نہیں چھوڑ کے جانا، آپ نے مکے میں یہ بڑا مارتے ہیں، یہ مارتے بہت ہیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو اب چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا تو فوراً وہ ان کے جو مکہ کے سردار آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ واپس کریں، معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنی قمیض اتاری، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتاری اور اپنا جسم دکھایا کہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسا حصہ ہے جسم پہ جہاں پہ نشان نہیں ہے زخموں کے، اتنا مارتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کو ان کے حوالے دوبارہ کریں گے اسی ظلم کی چکی میں؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ پھر انہوں نے ہی سب سے پہلے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ ایک قبیلہ بنو خزاعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کرنے والا تھا، مکے میں رہتے تھے۔ تو یہ خزاعہ کو انہوں نے قتل کیا، یہ مشرکین مکہ نے جب قتل کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب جب اصول یہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، ایک طرف سے بھی معاہدے کی خلاف ورزی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جب چڑھائی کی تو پھر ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، معاہدہ تو تب ہی ختم ہو گیا جب انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، ان میں سے بعض لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار معاہدہ توڑتے ہیں، فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرنے والے نہیں، فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، پس اگر وہ آپ کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ عبرت حاصل کریں، یعنی جب ان کے ساتھ اب آمنا سامنا ہو تو پھر لحاظ کی کوئی ضرورت یا گنجائش باقی نہیں رہی، ان کو دھتکاریں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے، دوسرے جو ہے وہ اس سے خوف زدہ ہوں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور آپ کو جس قوم سے عہد شکنی کا خدشہ ہو
تو ان کا عہد برابر برابر ان کی طرف پھینک دیں. یعنی جس قوم نے عہد شکنی کر دی آپ کے ساتھ یا عہد شکنی کا خدشہ ہے، تو دو طریقے ہیں. یا تو اعلانیہ طور پہ معاہدہ ختم کیا جائے، کوئی بھی ایک فریق، ایک گروہ جو ہے وہ کہے کہ ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ ختم کرتے ہیں پھر دوسرے کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ اس معاہدے کے اوپر وہ کوئی ثابت قدم رہے، وہ بھی اس معاہدے سے بری ذمہ ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ صلح حدیبیہ میں یا جو میثاق مدینہ کے اندر جو معاہدے ہوئے تھے، تو چونکہ یہودیوں نے بھی خلاف ورزی کی، انہوں نے بھی خلاف ورزی کی، تو وہ معاہدے خود بخود ختم ہو گئے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اور بے شک اللہ عہد شکنوں کو، یعنی جو وعدہ توڑنے والے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا. جب وعدہ ہو جائے تو پھر وعدے کے اوپر پہرا دیا جائے جتنا ممکن ہو سکے. ایک اور جگہ پہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو یہ وعدے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت تاکید فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان کی مذمت میں فرمایا کہ بروز قیامت جو وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے ایک جھنڈا لگا دے گا. یعنی وہ جس طرف جا رہے ہوں گے جھنڈا ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے وعدہ جو ہے وہ نہ کیا جائے. وعدہ کی بجائے، وعدہ کے لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا جائے کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ فلاں تاریخ کو یہ کام ہو جائے. وعدہ جو ہے اس کے بڑے سخت احکامات ہیں، پھر ممکن نہیں رہ جاتا. ہم لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں مثلاً اگر قرض کا ہی ہے، قرض کسی نے لیا ہوا ہے، کسی نے دینا ہے، واپس کرنا ہے، تو یہ اس حوالے سے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. لوگ آج کل قرضہ دیتے ہی نہیں ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو سود پہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واپس نہیں آسانی سے ملتا، جو گیا وہ گیا، واپس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر وہ نہیں کر پا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوئے دینے کے لیے، تو اس کی بھی فضیلت ہے کہ اس کو مزید وقت دیا جائے. چلو کچھ وقت اور لے لو. پھر اس میں بھی نہ کر سکے تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے وقت اور دے دو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پھر بھی نہ دے تو فرمایا کہ اور وقت دے دو. اتنی رخصت جو ہے. اب اس رخصت کا، اس سہولت کا دوسرے بندے کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات دونوں طرف سے اگر بہتر چلیں گے تو ٹھیک رہے گا. اگر وہ خود جو ہے وہ عیاشیاں کیے جا رہا ہے، دن رات اللہ سے اللہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، پہن بھی رہا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو یہ تو پھر سراسر زیادتی ہے. اس کی نیکی کا چلو اس کو اجر ملتا جائے گا، لیکن اس کے کھاتے میں وعدہ خلافی چلی جائے گی. تو اس لیے جو فریقین ہیں، دونوں گروہ ہیں، ان دونوں کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر وہ پھر بھی نہ دے سکے تو فرمایا کہ اگر تم کر سکو تو اسے معاف کر دو. یہاں تک بھی ہے، معاف کرنے کی بھی فضیلت ہے. لیکن اس سے یہ معافی کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ معاف کرے، اب اس کو تو وہ اجر مل جائے گا اس کی معافی کا، لیکن یہ ہے کہ اس کے حصے میں وہ جو وعدہ خلافی بار بار آئی اور پھر وہ اس کے احسان کے تلے بھی آیا، تو یہ اس کے لیے ذرا وزنی عمل بن گیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر اس گمنڈ میں ہیں کہ وہ نکل گئے ہیں تو بچ گئے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی یہ غزوہ بدر کے بعد آیت نازل ہوئی، تو وہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے یا جو بچ کے نکل گئے،
تو کہا کہ وہ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دوبارہ گرفت کرے گا کسی دنیا میں کسی اور موقع پہ یا آخرت میں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی طاقت کے مطابق ان سے مقابلے کے لیے ہتھیاروں کو تیار رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور بندھے ہوئے گھوڑے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اور تم ان سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، یعنی روب ڈالو ان کے اوپر۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے ان پر بھی روب ڈالو، وہ شیاطین۔ تو اس میں یہ کہا کہ اپنی جو عسکری قوت ہے، یعنی جس میں ہتھیار، افرادی قوت، گھوڑے وغیرہ جنگ کا، اس کو مضبوط کرو، زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہتھیاروں میں اس کو شامل کرو، کیونکہ غزوہ بدر میں اچانک چونکہ جنگ آ گئی، جیسے ہی حکم ہوا اس کے چند دنوں کے بعد ہی جنگ کے لیے چل پڑے، نہ ہتھیار ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ کچھ کھانے پینے کا صحیح طرح سامان ہے، اوپر سے روزے بھی ہیں، تو یہ بڑے مشکل حالات تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آئندہ کے لیے اپنی تیاری بھرپور کرنی شروع کر دو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت لے کر گئے تو آپ کے گھر میں تلواریں اور تیر دوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو یہ مومن کا یہ بھی ایک حسن ہے، لیکن مومن کا حسن ہے، بدماشوں کا نہیں، بدماشوں کا حسن نہیں، جو بلا وجہ ہی اب یہ نکل گئے ایسے ہی مسلمانوں کے خطے میں رہ رہے ہیں، ہوائی فائرنگ ٹھا 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 کیے جا رہے ہیں، نقصان دہ ہے ہوائی فائرنگ، گولی جتنی سپیڈ سے اوپر جاتی ہے اس سے دگنی سپیڈ سے نیچے آتی ہے، اور اگر وہ نیچے کسی بندے کے اوپر آ کے گرے تو وہ بیچارہ مر جائے گا، تو اس کے سر میں لگ جائے یا کہیں اور۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، یہ تو وہ ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، وہاں نہیں چلتے، وہاں صرف نمائش کے لیے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں دکھا دیتے ہیں یوم دفاع پہ جی اتنے طیارے ہیں، اتنے وہ ہیں، اتنے یہ ہیں، تو ہر محاذ پہ پتہ چلتا ہے جی ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے، ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے، ہمارے اتنے جوان۔ بہرحال کچھ کوشش ہوتی بھی ہے لیکن وہ بھرپور کوشش نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو جہاد کی تیاری کے لیے جو آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اس کی صحیح معنوں میں سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔